اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 263 جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ سب سے پہلے آیت سنیں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعوها اذی واللہ غنی حلیم۔ اب اس کا جو ہے ترجمہ فرمائیں۔ قول معروف، اور اچھی بات کسی کو کہنا، و مغفرۃ، اور کسی کو معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ یتبعوها اذی، یعنی اس صدقے سے کہ جس کے بعد تم دوسرے کو عذاب پہنچاؤ یا تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی غنی ہے اور حکمت والا ہے۔ اب جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا آج کا وہ کیا ہے کہ صدقہ دینا، اور دوسرا اگر کوئی غلطی خطا کرے تو اس کو معاف کر دینا، وہ کیسا ہے، اور خصوصاً جو غلام ہیں، نوکر ہیں، خدام ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، ان کو معاف کرنا یہ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی حدیث آپ سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور وہ لوگ ان احادیث کو سنیں جو لوگ کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم 3 احادیث بیان کریں گے ان میں وہ لوگ عبرت پکڑیں جو لوگ اپنے گھر نوکر رکھتے ہیں، کسی کو گھر کام کے لیے بلاتے ہیں اور انہیں تذلیل کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں اور پھر انہیں مار پیٹ کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہے ساری ہماری گفتگو اس حوالے سے ہوگی، تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلی حدیث ام بجید، اب یہ نام سرا مشکل ہے، کہتے ہیں ماں کو، ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ عورت کا نام ہے، میں نے برگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ کوئی سوالی میرے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو تم وہ ہی اسے دے دے۔ کھر آپ جانتے ہیں کہ جو جانور کے پاؤں کے نیچے والا حصہ تو اسے کھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی تمہارے پاس ہو تو وہ بھی اسے دے دو۔ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ دینے کے لیے ہے کسی سوالی کو اپنے در سے خالی نہ لٹاؤ، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اسے دے دو۔ اور اب یہاں پہ یہ بھی سوال دوستوں کے ذہن میں اٹھے گا کہ بعض ویڈیو میں ہم نے خود ہی بتایا ہے کہ جو نشہ کرنے والے ہیں، ایسے مانگنے والے ہیں، ان کو صدقہ خیرات دینا یا ان کی مدد کرنا یہ گناہ ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ بات مسلم ہے۔ اگر کوئی نشہ کرنے والا، کوئی جوا کھیلنے والا، کوئی شراب پینے والا اگر آپ سے کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ اسی کام کے لیے استعمال کرے گا ہمارے پیسے کو، یا جس طرح اب نشئی ہیں جو جہاز ہوتے ہیں، ٹن ہوئے ہوتے ہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی حالت سے کہ یہ نشہ کرنے والے ہیں، تو غالب گمان کر کے ان کو بھیک وغیرہ نہیں دینی چاہیے،
اور جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، آپ کے محلے میں جو واقعی حقدار ہیں، ان کو جو ہے خیرات و صدقات کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے شریعت میں یہ ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایسا کوئی بچہ یا بچی تو نہیں ہے جس کی عمر صدقہ و خیرات لگتا ہے۔ پھر اگر اس میں نہیں ہے تو پھر اپنے محلے دار، پڑوسیوں کا بڑے حقوق ہیں شریعت میں، ان کا خیال رکھا جائے اور اس کو دیا جائے جو واقع حقدار ہو، تب ہی صحیح ثواب ملے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اسی موضوع کے اندر۔ جو دوسرا میں نے موضوع آپ کو بتانا ہے کہ جو غلاموں کے اوپر، نوکروں کے اوپر، کل کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے، ایک بچی جو اپنے گھر سے بھاگ گئی، اس کے مالکوں نے جو ہے مارا ہے۔ تو اس طرح جب ہم بچوں کے اوپر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس خدام رہتے تھے ان کے ساتھ الگ، وہ بھی بچے ہی حضور کے پاس آتے تھے، وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے اپنا اخلاق رکھتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ یعنی جب وہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے دے، یعنی جب تمہاری منت سماجت کر رہا ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں جانوروں کی طرح مارنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں جو بھی آتا ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ مارنا شروع کر۔ اب یہ صرف یہاں تو ہم خدام کا بیان کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی جو نوکر ہیں ان کے بارے میں یہ سلوک، تو یہ تمام لوگوں کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی اپنی جاہل بھائی ہے وہ اپنی بہنوں پہ اس طرح تشدد کرتا ہے، کوئی بہنوں بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں پہ تشدد کرتی ہیں، یا اگر خاوند اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے، جو بھی تشدد کرنے والے ہیں، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو اب ایسے ہم زمانے میں جی رہے ہیں کہ ہماری زبانیں تو لمبی ہیں ہی ہیں، زبانوں سے تو ہم ایک دوسرے پہ تیر چلاتے ہی چلاتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر ہاتھ سے بھی جو ہے کام لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم میں مسلمان وہ ہے۔ حالانکہ یہ سارے ہمارے بچے جو ہے اسکول میں 9ویں 10ویں میں یہ حدیثیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہوتا۔ جو سمجھانے والا استاد ہے وہ اتنا قابل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے اندر اچھے طریقے سے چیز ڈال دے کہ دوسروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو پھر یہ کسی نے 14 پڑھی ہوئی ہیں، کسی نے 16 پڑھی ہوئی ہیں، کسی نے 12 پڑھی ہوئی ہیں، کسی نے میٹرک کی ہوئی ہے، لیکن جب ان کے اخلاق دیکھو، جب ان کے اعمال دیکھو، ٹھیک ہے، تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ جہلاء کا کوئی سردار ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں دین کو صحیح سیکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری ہے جو پڑھانے والے ہیں کہ بچوں کو اس طرح پڑھائیں، اس طرح ان کے اندر جو ہے حدیث داخل کریں کہ اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ بس یہ اب اساتذہ کرام ٹیچریں ہماری اس طرح سمجھائیں گی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ چلو بھائی آگے پڑھو، یہ کل گھر سے لکھ کے لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو ہے سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور سمجھ آ بھی گئی تو اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر پڑھے لکھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا اس کی مثال گدھے جیسی ہے۔ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ایسے پڑھے لکھے جو بدتمیز ہیں، جن کو ماں باپ کا ادب نہیں، جن کو اپنے نوکروں کا پتہ نہیں، اب بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑی بڑی کاروں والے ان کو جو ہے خود کچھ کھائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے غلاموں کے لیے پسند کرو۔ یعنی اب ہم خود کچھ کھاتے ہیں اور اپنے جو نوکر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو کل کا بچا ہوا سالن ہے وہ تم کھا لو، یہ میرے اترے ہوئے کپڑے ہیں یا میں نہیں پہن رہی، چلو یہ تم لے لو۔ اگر مرد ہے تو
خود کپڑے استعمال کر کے، نہیں فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے نوکروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ کاش کہ ایسا ماحول ہو جائے کہ جس ٹیبل پر بیٹھ کر پوری فیملی کھانا کھا رہی ہو، وہاں وہ جو پکانے والا ہے، جو اندر گرم آگ پہ کھڑا ہو کر پکاتا ہے، وہ ٹیبل پہ لگاتا ہے، وہ کھانے کو سجاتا ہے، اس کو بھی ہم ساتھ بٹھا کے کھلائیں کہ پھر وہ منظر ہمیں یاد آ جائے جیسے سرکار مدینہ میں بیٹھ کر اپنے ایک غلام حضرت زید بن حارث کو کھلاتے پلاتے تھے، اور پھر جب ان کا ابو ان کو لینے کے لیے آیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے تو گم ہو گئے تھے ایک جنگ کے اندر، آؤ واپس میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے اتنا پیار دیا ہے کہ اتنا پیار تو مجھے آپ نے بھی نہیں دیا، حالانکہ حضور کے خادم تھے، تو کہا مجھے حضور نے اتنا پیار دیا ہے والد، میں حضور کو اب چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اپنی ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی۔ تو اس طرح جو ہے اگر تھوڑی سی ہمارے اندر دین کو ہم سمجھ لیں، پڑھے لکھے بہت ہیں لیکن دین کو نہیں سمجھا، زیادہ توجہ ہماری ABC اور انگلش پہ اور ڈگری حاصل کرنے پہ ہے، ڈگریوں سے کام نہیں بلکہ علم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ تو آخر پر ایک حدیث شریف آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیبی غلام اور نوکر جو ہے آپ کے ساتھ زندگی کا کافی حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے جو ہے نا میرے جو والد ہیں، ٹھیک ہے، سکے والد تو نہیں تھے ابو طلحہ، ٹھیک ہے، ستیلے والد جو ہیں، انہوں نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اس بچے کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ میں حضور کے ساتھ 10 سال تک رہا، 10 سال تک رہنے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے، اور یہ نہیں کہ صرف میں حضور کے ساتھ آپ کے گھر میں رہا، فرمایا میں سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہوتا تھا، میں حضر میں بھی حضور کے ساتھ، سفر سے مراد یہ کہ کہیں جا رہے ہیں تب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتا تھا اور کام کرتا رہا۔ اور 10 سالوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کیا تم یہ کر لو، اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، فرمایا اتنی محبت فرماتے تھے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ کبھی آپ نے کوئی کام نہ بھی کیا ہو تو حضور خود اٹھتے اور خود فرما دیتے۔ اور اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نوکر بیٹھا رہے اور ہم اس کے سامنے کام کریں، ہماری شان میں فرق آ جائے گا۔ ہم تو بڑے چودھری صاحب ہیں، ہم تو بڑے سردار ہیں، ہم تو ملک ہیں، ہمارے پاس تو کوٹھی ہیں، ہمارے پاس تو کاریں ہیں۔ ارے بد نصیبوں، مدینے والے آقا سے اوپر کون ہے؟ وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے سارے نبیوں کی امامت کی، امام الانبیاء ہیں۔ جب وہ اپنے جوتے خود گانڑ لیں تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر وہ خود بکری کا دودھ دو لیں، اگر وہ اپنے کرتے کو خود پیون لگا لیں تو ان کی شان میں فرق نہیں آیا۔ تو پھر یہ کہاں کی مفتی، یہ کہاں کی قاری، اور یہ کہاں کی میڈمیں، یہ کہاں کی ٹیچریں، اور یہ کہاں کے افسر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے اور اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک فرمائیں۔ چلو یہ موضوع جاری ہے تو مجھے ایک اور حدیث یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک نوکر کو مار رہا تھا، جب میں نے اسے ایک تھپڑ مارا تو اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، تو میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ پھر کہنے لگا آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے
چھوڑ دیں۔ فرمایا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر جب میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اس طرح آج واقعہ پیش آیا ہے، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ جتنا تو اس پہ قادر ہے اس سے زیادہ تیرا خدا تجھ پہ قادر ہے، یعنی جس طرح تو اسے مار سکتا ہے اللہ تمجھے اس سے زیادہ ایذا اور تکلیف اور پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ فرمایا جب حضور نے مجھے یہ فرمایا تو میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اب غلام یہ ہوتا ہے، پہلے زمانے بھی ہوتا ہے، اب بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بچوں کو 50,000 روپے ان کے والدین کو دے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ 3 سال تک وہ ہمارے پاس ہی رہے گا، اور پھر 3 سال بعد 50,000 لے لیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ منڈیاں لگتی تھی لوگوں کی، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ میں غریب ہوں، مجھے آپ بڑے لوگ ہیں اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور مجھے کھانے پینے کے لیے دیں، مجھے رہائش دیں۔ تو وہ جو بیچنے والا ہوتا تھا وہ اس بندے کتنے پیسے لے کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور پھر وہ جب تک اسے آزاد نہ کی، خود وہ نہ کہتا کہ تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، یا اسے خود نہ چھوڑا جاتا، تو تب تک وہ زندگی میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس کے جو مالک تھا، جو بیچنے والا تھا، چاہے وہ اس کا والد ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بھائی ہو، جس نے بھی اس کو بیچا، تو جو مالک ہوتا تھا پھر وہ ساری زندگی اپنے پاس اسے رکھ سکتا تھا۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں اسے خرید کے لایا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا کہ تو جتنا اس کو مارنے پہ قادر ہے اس سے زیادہ اللہ تجھ پہ قادر ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو حضور کسی بات پر میں نے اس اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اس کو چھوڑ دیا کہ جا تو میری طرف سے آزاد ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اب جب ایسے ہم واقعات سنتے ہیں، جب لوگ اپنے نوکروں کو مارتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، آئے دن آپ ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے گاڑیوں والے جو ہیں وہ آگے آ کے بڑی بڑی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کہاں گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہاں گیا وہ درس، کہاں گئی وہ باتیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے ہمارے لیے پتھر کھائے، طائف میں گئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، غاروں میں رہے، تو وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے، تاکہ ہم درست ہو جائیں۔ لیکن ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بس پھر ہم وہی انگریزوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیم ہے اس کو سب سے پہلے سیکھنے، کیونکہ سیکھنے کے بعد انسان میں تبدیلی آتی ہے، بغیر سیکھے انسان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پہلے حضور کا علم سیکھنے اور پھر اس سے اپنے آپ کو درست کرنے کی اللہ توفیق دے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔